دکنی دور سے لے کر حال ہی سے پہلے تک اردو قطعات کے موضوعات محدود رہے۔ اس کے علاوہ قطع بند اشعار سے قطع نظر کر کے دیکھیں تو زیادہ قطعات لکھے بھی نہیں گئے، چنانچہ موضوعات کا محدود ہونا ضروری تھا۔ یوں تو حال ہی سے پہلے کے قطعات میں بعد والے قطعات کے بیشتر موضوعات مل جائیں گے، مگر اس دور میں انفرادی طریقے سے بات کم کی گئی ہے، یک رنگی پر زیادہ زور ہے۔ بڑے شاعر اپنی شخصیت اور ذہانت کی وجہ سے بعض اوقات اس یک رنگی سے بچ نکلے ہیں، مگر دوسرے درجے کے شعراء اس میں بے طرح الجھے ہیں، چنانچہ وہ خاص موضوعات کو ایک ہی انداز سے بار بار دہرا دیتے ہیں۔ بے ثباتی دنیا، عشقیہ، جن میں زیادہ زور معاملہ بندی یا سراپا نگاری پر ہے، اور اخلاقی مضامین ہی عام طور پر ان قطع نگار شعراء کی کل کائنات ہے۔ اس میں مستثنیات یقیناً ملتی ہیں، لیکن ان سے ادبی کلیات غلط ثابت نہیں ہوا کرتے۔ ان مضامین کے علاوہ ہجویہ، اعتذاریہ اور تاریخی قطعات کو بھی اچھی خاصی تعداد پرانے قطع نگار شاعروں میں مل جاتی ہے، لیکن ہجو میں عموماً فحش نگاری اور ٹھٹول کی طرف توجہ زیادہ ہے اور سنجیدگی کم۔ تاریخی قطعات اچھے بھی ہوں تو بھی اعلیٰ ادب میں شمار نہیں کیے جا سکتے۔ یہی حال اعتذاریہ قطعات کا ہے۔ حال ہی نے پہلی دفعہ غزلیات سے علیحدہ قطعات ایک بڑی تعداد میں لکھے۔ انہوں نے کچھ تو اپنی افتاد طبع کی وجہ سے، اور کچھ سرسید تحریک کے تقاضوں اور کچھ مصلحت وقت کے پیش نظر زیادہ تر اخلاقی قطعات لکھے، اور قدیم فارسی کے اخلاقی قطعات کی روایت کو صرف جاری ہی نہیں رکھا بلکہ ان میں موضوع و تکنیک کے اعتبار سے بہت سے اضافے بھی کیے۔ اخلاقی قطعات کا راستہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہاں شعر میں فوراً ثقالت اور نثریت پیدا ہو جانے کے ازحد امکانات ہوتے ہیں۔ ان قطعات کو شعر بنانا سعدی جیسے معلم اخلاق اور تجربے کا شاعر ہی کا کام ہے، یا ابن یمین جیسے شاعروں کا، جن کی تمام عمر اخلاقیات اور شاعری میں بسر ہوئی۔ ان کے لیے اخلاق اور شاعری میں دوئی نہیں تھی، بلکہ لازم و ملزوم چیزیں تھیں۔ پھر بھی فارسی زبان سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ سعدی اور ابن یمین کے تمام تر قطعات ایک ہی معیار کے نہیں ہیں۔ یہی حال حالی کے قطعات کا ہے، جن پر نثریت غالب ہے۔ حالی کے ہم عصر شاعروں میں سے جن شعراء نے قطعات کی صنف کی طرف توجہ دی، انہوں نے بھی اس رجحان کو زیادہ تر اپنایا، کیونکہ سرسید تحریک اور مقدمہ شعر و شاعری کی وجہ سے ساری فضا اخلاقیات کے نغموں سے بھری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شاد عظیم آبادی، احسن مارحربی، اسماعیل میرٹھی، ثاقب لکھنوی، نظم طباطبائی، آسی وغیرہ کے یہاں اخلاقی قطعات کی بھرمار ہے۔ ان سب قطعات میں ایک خصوصیت مشترک ہے، یعنی براہ راست بات کرنے کا طریقہ اور تلقینی رنگ کا غلبہ۔ ان شعراء نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا تھا کہ خشک اخلاقی نصیحتوں کا کبھی سامع پر اثر نہیں ہوتا، اور اس طرح نصیحتوں کو منظوم کرنے سے نہ تو اچھی شاعری وجود میں آ سکتی ہے، نہ سامعین متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو نصیحت بذات خود ایک خشک چیز ہے، دوسرے کون شخص ہے جو بری طرح نصیحت سن کر اس پر عمل کرے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ قطعات نہ تو اخلاق سنوارتے ہیں، نہ شاعری میں کوئی قابل قدر اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات کا ذکر ضروری ہے کہ ان قطع نگاروں کے نزدیک اخلاق کا مفہوم خاصا محدود ہے۔ وہ محض جھوٹ نہ بولنے، فضول خرچی سے اجتناب کرنے، چوری سے گریز کرنے، گالی نہ دینے اور اس طرح کی دوسری باتوں کو ہی اخلاق تک محدود سمجھتے ہیں، اور اخلاق اعلیٰ کی اقدار سے اپنے قطعات کو دور رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہو سکتا ہے کہ انہیں کامیابی حاصل نہ ہو۔ اخلاقیات کی یہ رو صرف یہیں تک نہیں رہ جاتی، بلکہ آگے تک بھی جاتی ہے۔ کہیں اس میں زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے، کہیں کسی قدر کمی آ جاتی ہے۔ کبھی اسے بالواسطہ انداز سے شعر بنانے کی کوششیں ملتی ہیں، کہیں خشک نصیحتوں کا اعادہ نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ قابل ذکر اکبر الہ آبادی ہیں۔ اکبر جہاں اپنے قطعات میں طنز یا مزاح سے معاشرے کی ناہمواریوں کا خاکہ نہیں اڑاتے، وہاں ایک ناصح کا روپ دھار لیتے ہیں، اور براہ راست انداز میں ان خرابیوں اور ناہمواریوں کی اصلاح کے مشورے دیتے ہیں۔ یہاں اکبر کے قطعات بھی شعریت سے اتنے ہی دور ہیں جتنے درجہ دوم کے شعراء کے۔ اکبر کے ہم عصروں میں خوشی محمد ناظر، نادر کاکوروی، ہمایوں وغیرہ نے اخلاقی قطعات میں طبع آزمائی کی،
مگر ان کے قطعات تعداد اور معیار دونوں میں کمتر درجے کے ہیں۔ اس کے بعد اقبال کے قطعات آتے ہیں۔ اقبال نے اپنے قطعات میں مذکورہ نکات اخلاق کے علاوہ اخلاق کے اعلیٰ مفہوم کو مد نظر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بات کو بالواسطہ کہنے کا انداز اختیار کیا ہے۔ وہ اخلاق کو تشبیہ، استعارہ، تمثیل وغیرہ سے مزین کر کے اسے قابل قبول بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اقبال کے اخلاقی قطعات اہم ہیں۔ اقبال کے ہم اثروں میں سرور جہاں آبادی، سورج نارائن مہر، سیماب اکبر آبادی، امجد حیدرآبادی، تلوک چند مرحوم، ساغر نظامی وغیرہ نے اخلاقی مضامین کو اہمیت دی، مگر یہ لوگ اپنے قطعات کو اقبال سے آگے لے جانا تو درکنار اس معیار کے قریب بھی نہ پہنچا سکے۔ دور حاضر کے اخلاقی قطع نگاروں میں ماہر القادری، منظور احمد منظور، جگن ناتھ آزاد وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں، مگر ان کے کارنامے زیادہ وقی نہیں ہیں۔ اخلاقی قطعات کے بعد ایک اور قابل ذکر رو تاریخی قطعات کی ہے۔ ان قطعات میں چند قسمیں زیادہ نمایاں ہیں۔ پہلی قسم اسلامی تاریخی قطعات اور دوسری قسم میں ہندوستان کی تاریخ کے قطعات نظر آتے ہیں۔ یوں بھی ہوا ہے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کی تاریخ کے واقعات بیان کیے اور مسلمانوں نے ہندوؤں کی تاریخ کے۔ تاریخی قطعات کے وجود میں آنے کا سبب غیر ملکی حکومت اور ایک نئے نظام کی آمد کا رد عمل تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں قدامت پسند گروپ یہ سمجھتا تھا کہ نئی ایجادات اور نئے انتظامات دراصل نئے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے بزرگ اپنے زرعی ادوار میں یہی کچھ کر چکے ہیں۔ ان کی روایات زیادہ درخشاں ہیں، ان کے کارنامے زیادہ وقی ہیں، ان کے اخلاق زیادہ اعلیٰ درجے کے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے انگریزی حکومت پر اعتراض کرنے کی بجائے یہ مثبت طریقہ اختیار کیا کہ اپنے بزرگوں اور اپنی تاریخ کے کارنامے پیش کر دیے۔ نثر میں بھی یہی ہوا، جس کے عالم بردار سلطان حیدر جوش اور پریم چند ہیں۔ نظم میں قطع نگار شاعروں نے یہی کیا، چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلا نام شبلی نعمانی کا آتا ہے۔